اس ازدواج سے اس گھر سے سیکھنے کے لیے کم سے کم 50 اصول لکھے علماء نے، یعنی فنڈامنٹلز. آپ 50 کو سم اپ بھی کر سکتے ہیں، تو میں اس میں 5 اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم میں نے کچھ اصولوں کو ملا دیا اور میں نے چاہا کہ کچھ ہم اپنے گھروں کے لیے اصلاح کر لیں اس عصمتی گھر سے. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں، بلکہ آدم سے خاتم تک ایسا رشتہ کوئی بنا ہی نہیں تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ خانوادہ رسول پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عظیم الشان مقام تو ہے بی بی کا، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے. پہلا اصل جو میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل بنیاد ہے وہ ہے اصل رضایت خدا. اس گھر میں جو کچھ ہے وہ خدا کی رضا کے لیے، بس اب اس کے گرد ہے سارا نظام. جو کچھ ہے وہ خدا کی رضا کے لیے. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یعنی بی بی کا میں نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ ساری ذمہ داری میں مستورات کی بیان کرتا پھروں یہاں پر، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کبھی انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی. اس سے علامہ جوادی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ ہر چیز اس طرح سے مہیا و میسر کر دیں کہ پھر کسی فرمائش کی ضرورت باقی نہ رہ جائے. اپنے نان نفقے کو پورا کریں، اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کریں. تو رضایت خداوندی کے ساتھ کہ یہ جو پہلا ہے سلسلہ، اس میں آپ دیکھیے اخلاق کی کیا کیفیت ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو 2 باتیں دیکھو، پہلا دین نہیں کہا، پہلا اخلاق پھر دین. اگر دیندار بد اخلاق ہے تو اور شاید زیادہ بدتر ہو جائے گا، اگر دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے تو اور بدتر ہو جائے گا. کہ پہلے اخلاق دیکھو پھر دین دیکھو، اخلاق ٹھیک ہے یا نہیں. تو اب احترام متقابل دیکھیے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسیپروکل رسپیکٹ. بچوں کے لیے میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ امیر المومنین اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ فرمائے کہ نفسی لنفسک الوقا و روحی لروحک الفدا. اے علی میرا نفس آپ کے نفس پر قربان ہو اور میری روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے. یہ وہ ادب و احترام مل کے اور صلوات بھیجے صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اللہم صلی علی. اس بات کو میں مختلف حوالوں سے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ضرورت رہتی ہے تو میں کہہ دوں. یہ جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے احترام متقابل، یعنی اخلاق، یعنی رضائے خدا کے لیے جینا. کبھی کبھار آپ کا کسی ہیٹڈ آرگومنٹ پر تاکہ یہ بحث بلا وجہ آگے نہ بڑھے، فقط قربتاً الی اللہ خاموش ہو جانا آپ کی زندگی بھر کی نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. خالی عبادت کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پر آئیں گے تو لمبی نمازیں پڑھیں گے اور اعمال انجام دیں گے. کبھی آپ کی خاموشی بھی ہو سکتا ہے کتنی سنت نمازوں سے افضل ہو. اس میں آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال گھر کا حاکم بنایا ہے. اور یہ مستورات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاکمیت ادا، الرجال قوامون علی النساء. آپ اپنے جو مرضی لائف سٹائل کو طے کرتے بھی رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گھر میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، کائنات میں نہیں ہو سکتے تو گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا. بالآخر ایک فائنل ورڈ کسی کا ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مرد کے لیے، اس لیے کہ اس پر نان نفقہ واجب رکھا ہے. ایک خاتون اگر میلینر بھی ہو لیکن نان نفقہ مرد پہ واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حاکمیت عطا کی. اس حاکمیت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. ڈکٹیٹر بننے کا حق نہیں ہے، یعنی جو میں نے کہہ دیا چاہے غلط ہو یا صحیح ہو بس مانو. نہیں، آپ کی رسپانسبلٹی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ پھر رسپانسبل رہیں گھر میں، چونکہ آپ کی ہاں اور نہ سے ایک گھر کے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو عادل ہونا چاہیے. بڑا اہم ہے یہ بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الرجال قوامون علی النساء، یہاں لفظ بدل گئے آگے آہستہ آہستہ. بہرحال اسلام نے رکھا تھا ہسبینڈ اینڈ وائف. اب یہاں پر سلسلہ بن گیا پارٹنر 1 پارٹنر 2. 1 اور 2 کا جو چکر آ گیا نا، تو اس میں کہیں نہ کہیں بہرحال کسی ایک نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے اور دونوں ہی نے اصل میں کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمیت عطا کی اور وہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا. وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن جو قرآن کی بات ہے میں نے عرض کر دی.